السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ خیریت سے آپ لوگ؟ قانون سے آگہی ہر شہری کا بنیادی حق ہے، تو کچھ چھوٹے چھوٹے ایسے معاملات ہم آپ کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ بیان کریں آپ کو، جس سے آپ لوگوں کو اپنے معاملات کو حل کرنے میں آسانی ہو۔ تو ان معاملات میں سے آج کا جو ایک معاملہ ہے، وہ ایک خاتون آئی ہیں، تو انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے خاوند جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں۔ تو اسلام آباد کے اندر ایک سوسائٹی ہے، اس میں ان کا مکان ہے، اسی میں وہ رہتے بھی ہیں۔ تو اب وہ فوت ہو چکے ہیں، مکان ان کے نام پہ، اس کے 2 بیٹے ہیں چھوٹے۔ تو اس نے کہا ہے کہ اب یہ ہم مکان بیچنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری کچھ ضروریات ایسی ہیں کہ ہم اس مکان کو بیچنا چاہتے ہیں۔ تو اب اس کے لیے مجھے کیا طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا تاکہ یہ آسانی سے کچھ ہو جائے۔ تو اس کے اگر اس قسم کی جو بات انہوں نے بتائی ہے، اگر اس قسم کا کوئی مسئلہ کسی کے ساتھ بھی ہو، تو سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ چونکہ مکان جو ہے وہ خاوند کے نام پہ ہے ان کے، تو ان کو ایک سول کورٹ سے ایک وراثت نامہ پہلے بنانا پڑے گا۔ یہ ایک دعویٰ جو ہے وہ دائر کریں گے سول عدالت میں کہ جی مرحوم ان کا یہ نام ہے، وہ اس کے اندر سارا اس کی تحریر ہوگی کہ وہ مرحوم جو ہیں اس طرح وفات پا گئے ہیں، تو ان کی میں بیوہ ہوں اور یہ بچے ہیں 2، تو یہ ان کی ایک پراپرٹی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہمیں وراثت نامہ جاری کیا جائے کہ جو مرحوم فوت ہو گئے ہیں ان کے قانونی و شرعی وارثان ہم ہی ہیں، یعنی بیوہ اور یہ 2 بچے۔ تو عدالت ایک ضابطے کی کارروائی کے بعد جو ہے نا آپ کو وراثت نامہ جاری کر دے گی، جس میں یہ وراثت نامے میں ڈگری ہوگی کہ جناب یہ بیوہ اور یہ جو بچے ہیں 2 یہی وارثان ہیں ان کے۔ جب آپ کو وہ ڈگری مل جائے گی تو اس کے بعد پھر آپ نے اس سوسائٹی میں جانا ہے، اپنی مطلب سوسائٹی میں جس کے اندر وہ آپ کا مکان ہے، تو وہاں پر جا کر اس وراثت نامے کی بنیاد کے اوپر آپ نے ان سے کو بتانا ہے کہ جی یہ جو پراپرٹی ہے اس وراثت نامے کے مطابق ٹرانسفر کر دی جائے۔ تو وہ جو آپ کی پراپرٹی ہے وہ سوسائٹی میں جیسے وہ وراثت نامہ آئے گا تو ایک کارروائی جو بھی ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہ کارروائی کو اختیار کر کے سوسائٹی جو ہے اس مکان کو 3 بندوں کے نام پہ کر دے گی، یعنی پہلے وہ آپ کے خاوند کے نام پہ تھا، اب یعنی وراثت نامے کی بنیاد پہ وہ آپ کے نام پہ بیوہ اور 2 بچے وہ ان کے نام پہ ہو جائے گی پراپرٹی۔ اب جب ان کے نام پہ چڑھ جائے گی، اب اس کے بعد چونکہ آپ اس کو بیچنا بھی چاہتی ہیں تو آپ کو پھر ایک فیملی کورٹ کے اندر ایک گارڈین کی درخواست دائر کرنی ہوگی کہ جناب یہ ایک پراپرٹی ہے جو کہ جس میں بچوں کا بھی یہ حصہ ہے، تو میں ان بچوں کی ذات اور جائیداد کی گارڈین بننا چاہتی ہوں، تو مجھے ان کی ذات اور جائیداد کا گارڈین بنایا جائے۔ تو اس فیملی کورٹ کے اندر ایک ضابطے کی کارروائی کے بعد جو ہے وہ آپ کو گارڈین عدالت جو ہے وہ گارڈین مقرر کر دے گی آپ کو، اور آپ کو سرٹیفکیٹ جاری کر دیا جائے گا کہ ان دونوں بچوں کی ذات کی بھی اور جائیداد کی بھی آپ گارڈین ہیں، کہ ان کی آپ دیکھ بھال کریں گے، سنبھال کریں گے سب کچھ۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایک درخواست دینی ہے عدالت میں، جب آپ گارڈین بن جائیں کہ میں گارڈین مقرر ہو چکی ہوں عدالت سے اپنے ان 2 بچوں کی، اب یہ والی جو پراپرٹی ہے اس کو بیچنا مقصود ہے، کیونکہ مجھے بچوں کی فلاح و بہبود، تعلیم و تربیت اور کچھ اپنے ایسے جو بھی آپ کے مسائل ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کو بیچنا مقصود ہے، تاکہ جو ہے نا یہ میں بچوں کی ویلفیئر بہتر تعلیم کے لیے اس کا استعمال کر سکوں۔ تو عدالت جو ہے آپ کو اس درخواست پر غور کرتے ہوئے آپ کو وہ پراپرٹی بیچنے کی اجازت دے گی کہ ان بچوں کی، آپ کا تو اس میں شیئر ہے ہی ہے، باقی 2 بچوں کے تک وہ نابالغ ہیں، چونکہ اب آپ اس کی گارڈین ہیں، مقرر ہو چکی ہیں، تو عدالت جو ہے اس درخواست کے اوپر آپ کو اجازت دے دے گی کہ ٹھیک ہے جی آپ ان کی پراپرٹی کو بیچ دیں، لیکن آپ کو عدالت یہ کہے گی کہ جب آپ اس کو بیچ لیں یا جو کچھ بھی کریں تو اس پیسے کا جو استعمال ہوگا وہ عدالت کے حکم کے تابع ہوگا۔ آپ نے اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے جس طریقے سے عدالت جو ہے نا ہدایت جاری کرے گی، اور باقاعدہ پھر ان پیسوں کا جو استعمال ہے بچوں کا، نابالغوں کے، ان پیسوں کا جو ہے وہ آپ نے پھر ایک ڈیٹ بھی آپ کو مقرر کی جائے گی عدالت کہ آپ نے ان پیسوں کا وہ مکان بیچ کر کیا کیا، اس کی بھی آپ نے حساب کتاب عدالت کے اندر جمع کرانا ہوگا۔ تو جب آپ کو پرمیشن ٹو سیل جو ہے عدالت سے مل جائے گی تو پھر آپ اسی بنیاد پہ ہر جگہ پہ جا کے بچوں کے بھی آپ پہ بیان بھی دیں گی، اور یہ پراپرٹی کسی کے نام پہ بھی ٹرانسفر کروا دیں گی، ٹھیک ہے، اور پھر وہ پیسہ جو آپ کو اس مکان کے اگینسٹ ملے گا وہ پھر بچوں کا جو اس کے اندر حصہ ہے اس کو آپ نے عدالت کی ہدایت کے مطابق پھر خرچ بھی کرنا ہے اور عدالت کے نوٹس میں بھی لانا ہے۔ تو جو بچے اس طرح کے معاملات میں آ جاتے ہیں، جن کے والد وغیرہ فوت جاتے ہیں، تو ان کی عدالتیں ہی پھر ان کی نگرانی کرتی ہیں، کیونکہ بعض دفعہ خاتون شادی کر لیتی ہے، بعض دفعہ ماں مر جاتی ہے تو باپ ہوتا ہے تو باپ دوسری شادی کر لیتا ہے، تو بچوں کی جو پراپرٹیوں کی حفاظت اور ان کی دیکھ بھال کے حوالے سے پھر عدالتیں جو ہے نا وہ
اس کی مطلب ذمہ دار ہوتی ہیں کہ عدالتیں پھر ان بچوں کی جو امانت ہوتی ہے، جو جائیداد ہوتی ہے، اس کو مطلب یہ ہے کہ محفوظ رکھنے کے لیے بچوں کے لیے اس پر جو ہے نا اپنا طریقہ کار، ایک قانون کے طریقہ کار کے مطابق اس پر عمل درآمد کرواتی ہیں۔ تو اتنی سی معلومات تھی جو میں نے آپ تک پہنچا دی ہے۔ السلام علیکم۔